بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ناظرین گرامی، ہم لوگ اپنے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العظیم اور اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی صفت العظمہ سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک مبارک نام ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے عظیم الشان ہے، اس کی شان عظمت والی ہے. اسی طریقے سے وہ اس اعتبار سے بھی عظمت والا ہے کہ کوئی بھی مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات اس کی برابری کرنے کے لائق نہیں ہے. یعنی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت کمتر اور کم درجے کی ہے. جو حق، جو صفات، جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بطور عظمت کے ہے صفت کے اعتبار سے، ویسی عظمت اور ویسا کمال کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس بات کو ماننے کے کیا نتائج اور اثرات انسان کے اوپر ہونے چاہیے؟ ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، تو اس کے جاننے کا کیا فائدہ، کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ تو اس ضمن میں اہل علم نے مختلف تعبیرات میں اثرات کو بیان کیا ہے اس نام کے. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اگر جانے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اس کی فرما برداری اختیار کرے گا اور اس کی مخالفت کرنے سے ڈرے گا. امام تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہر حال میں کی جائے گی. چنانچہ ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے یا یہ اس کے لائق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس طرح کرے کہ زبان سے ایسی کوئی بات نہ کہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب نہ کرے. ایسا کام نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے ہر بات کو بخوبی جانتا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. حضرت تیمی کے اس قول کو اللہ کی تعظیم کے معنی میں رکھ کر غور کیجیے. میں صرف ایک اشارہ کروں. بخاری شریف کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ فاطمہ مخزومیہ ایک شریف خاندان کی خاتون تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان سے چوری کا گناہ سرزد ہو گیا. اب سب لوگ جانتے تھے کہ چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹ دینا ہے ہتھیلی سے. یہ جرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس اور مقدمہ پہنچا اور جرم ثابت ہو گیا. اب قبیلے کے لوگ کہ یہ شریف گھرانے کی ہے، عزت چلی جائے گی اور ایسا ایسا ہو جائے گا، کسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش اور درخواست کی جائے کہ اس کو معاف کر دے یا کوئی دوسری چھوٹی موٹی سزا دے دی جائے. تو لوگوں نے اتفاق کیا کہ حضرت اسامہ جو حب رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت، ان سے کہا جائے کہ فاطمہ مخزومیہ کے حق میں سفارش کریں. چنانچہ وہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو معاف کیا جائے یا اس کے ساتھ نرمی برتی جائے. یہ سننے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور آپ نے کہا کہ تم اس قسم کی سفارش کر رہے ہو. ایسے ہی کاموں کی بنیاد پر پچھلی امتوں میں تباہی اور ہلاکت آئی. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، آج ہمارے یہاں بھی وہ صفت پیدا ہو گئی ہے یہودیت و نصرانیت والی، کہ ان میں کا کوئی شریف آدمی، شرف والا یا بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس کے ساتھ نرمی برتتے، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی، کمزور آدمی گناہ کرتا وہی گناہ تو اس کو سزا دیتے تھے. اسی کے ذریعے سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا آخری فرمان اور آخری جملہ ایسا ہے جسے آج میں اکثر ایسا کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی عدالتوں، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی محکموں میں بھی در و دیوار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ لکھ دینا چاہیے. آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا،
ہاں، آپ نے قسم کھا کر کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی بھی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ غور کرنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اصل میں جو بے لاگ عدل کی تعلیم پر، انصاف کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ یہ کیوں عدل کہاں سے کس بنیاد پر کوئی کرے گا؟ آج ہمارے یہاں آپ گھروں میں دیکھیے، جماعتوں میں دیکھیے، سماج اور معاشرے میں دیکھیے، جس قوم کو، مسلمانوں کو انتہا درجے کا انصاف کو قائم کرنے والا بنایا گیا تھا، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو خوب قائم کرنے والے بن جاؤ۔ ہاں، قرآن کی یہ آیتیں اور اس معنی کی دوسری آیتیں اگر ہم دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قومی اعتبار سے جس مقصد سے برپا کیا ہے اس میں ایک بنیادی مقصد ہے کہ عدل و انصاف قائم ہو۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھر سے لے کے ایوان حکومت، اداروں، مسجدوں تک کہیں انصاف نہیں ہوتا۔ ہاں، اور ذمہ داران جو مسلمان ہیں قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی بے انصافیوں کے لیے طرح طرح کے عذر اور بہانے تراش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو یہ سزا نہیں دیں گے جو دوسرے طالب علم کو دے رہے ہیں مدرسے میں، کہ وہ میرا بیٹا ہے، کیا اتنا بھی ہم کو حق نہیں ہے؟ ہمارا دسترخوان اور دوسروں کے دسترخوان میں واضح فرق نظر آ رہا ہے، کیا ہمیں اتنا حق نہیں ہے؟ ایسی اور بھی کئی چیزیں۔ یہ انصاف کا نہ ہونا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے، اللہ کی عظمت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں عقیدے کے اعتبار سے اللہ کی وہ تعظیم ہے ہی نہیں جو ایک ایمان والے کے دل میں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے اسی کا نمونہ پیش کیا کہ اگر ایک بندہ اللہ کو عظیم مان رہا ہے، اس کی تعظیم کو دل و دماغ سے، عقیدے سے، عمل سے ماننا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر بیٹی نے بھی چوری کی ہو تو اللہ کے حکم کے آگے اس لیے اسے نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ بیٹی ہے، جیسے سیدنا ابراہیم نے کیا تھا کہ بیٹے کے تعلق سے بھی حکم ہوا کہ ان کی گلے پر چھری چلا دی جائے، اللہ کا حکم ہے، تو اب بیٹے کی گردن پر، یعنی باپ کی بیٹے کے لیے جو محبت ہے اس محبت پر چھری چلا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، بولنے میں آسان ہے، میں اسے بیان کر رہا ہوں، عملی طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اچھے دینداروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس تعظیم کو عمل میں لانا بہت مشکل ہے، بہت۔ ہم اپنی جماعت اور ارد گرد میں دیکھیں، دوسروں کی بات چھوڑیں، جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، کیا اللہ کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ایک طرف ہے اور جن لوگوں کو سماج میں قوت، اقتدار، حیثیت حاصل ہے ان کی حیثیت ایک طرف ہے، ہم اپنی دنیاوی اور ذاتی مصلحتوں کی بنیاد پر ان کے غلط میں بھی ان کی تائید کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو فراموش کر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ہم مانے یا نہ مانے، لیکن یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ دل و دماغ میں بسا لیجئے کہ جب بھی ہم اللہ کی شریعت اور اس کے قوانین کے مقابلے میں اس کی مخالفت کرنے والے کی تائید کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، مخالفت کے باوجود، شریعت کی مخالفت کے باوجود خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے، فلاں صاحب کی تعظیم ہے، جو دنیاوی مصلحتوں کی عظمت ہے وہ بڑائی ہے۔ ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے دنیا کے اپنے فائدے کو قربان نہیں کر سکتے۔ اور ہم بات کرتے ہیں کہ ابراہیم نے بیٹے کی گلے پہ چھری چلا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعظیم ہے۔ ایسے ہی اللہ کے کلام، بڑے بڑے لوگ قرآن اور حدیث کی آج کچھ بھی تشریح کر دیتے ہیں ٹی وی پہ آ کے۔ ہاں، یہ ہم نے بہت سے ایسے واقعات سنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے نا تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہ کسی کو چیز کو میں حلال کہوں، کسی کو حرام کہوں۔ کیوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی تعظیم، کہ کبھی میں نے کسی چیز کو حرام کہا اور اللہ کے یہاں اس کی شریعت میں وہ حلال ہوگی اور میں نے غلط بتا دیا تو یہ اللہ کے دین کی غلط ترجمانی اور غلط نمائندگی ہو جائے گی۔ محمد ابن منکدر جو تابعی ہیں، متعدد صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
حلال حرام کا یا کوئی اور فتویٰ دے رہا ہے شریعت کے بارے میں جائز ناجائز کا، تو غور کر لے اچھی طرح، کیونکہ جب کسی بندے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز شریعت میں جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی نازل کی ہوئی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ اس کے حوالے سے ایک چیز کو حلال یا حرام کہیں گے نا، آپ کا ہمارا کسی کا حق نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے تو نبی کا بھی حق نہیں ہے کہ حرام کر دے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ پرسنل لا کے معاملے میں حکومتوں سے ہماری لڑائی یہاں ہوئی تو ہم نے یہی کہا کہ اگر ایک چیز اللہ نے شریعت بنا دی، حلال کر دیا، تو نبی کو بھی حق نہیں ہے کہ حرام کر دے۔ تو کیا کوئی مفتی صاحب کر سکتے ہیں؟ ہاں، آج لوگ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی عظمت کو سمجھ لیں جیسے ہمارے سلف نے سمجھا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں لوگ اپنی علمیت بگھارنے کے لیے، اپنے آپ کو علامہ کہلوانے کے لیے، اپنے آپ کو شریعت کا بڑا جانکار بتانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں کہ کوئی ہم سے سوال کرے یا ہم بلا وجہ کی اپنی قابلیت کا مظاہرہ کریں۔ حضرت امام شعبی جو کم از کم 200 صحابہ کرام سے ملے اور بہت سارے صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص اگر کوئی سوال کرنے آتا تو پہلا عالم کہتا ان کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، دوسرا تیسرے کے پاس بیٹھتا، تیسرا چوتھے کے پاس، گھوم پھر کر وہ پہلے کے پاس آ جاتا۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ یہ علم چھپانے کے لیے یا جہالت اور نادانی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ڈر سے کرتے تھے۔ یہ اللہ کی تعظیم تھی، میں تعظیم سمجھا رہا ہوں، اللہ کے عظیم ماننے اور اس کی شریعت، اس کے دین، اس سے متعلقہ امور کی تعظیم تھی کہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم اللہ کے دین کو غلط طریقے سے اگر بیان کر دیں تو اللہ ہمیں پکڑے گا۔ اسی وجہ سے ائمہ کرام، حضرت امام ابو حنیفہ کا بھی واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ امام وقت نے کہا کہ آپ قاضی بن جائے، کہا نہیں بن سکتا، کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، کہا جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، اور اگر سچ ہے تو سچ میں لائق نہیں ہوں، دونوں صورتوں میں اس کے لائق نہیں ہوں، قید کر دیا گیا جیسا کہ مشہور ہے۔ امام حنیفہ امامت کے مقام پر ہیں، دوسرے ائمہ کرام اتنے اعلیٰ مقام پہ ہیں، وہ قاضی بننے سے، مفتی بننے سے ڈرتے تھے۔ اور آج ہمارے یہاں ایک آدمی باقاعدہ عالم بھی نہیں ہوتا، جاہل ہے کسی حیثیت سے۔ کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ بھئی تھوڑا دو چار کتابیں پڑھ لی، کچھ اساتذہ سے بعض سبق لے لیا، اور اس کے بعد وہ ان کو خبط ہے کہ وہ سوالوں کا جواب دیں گے، حلال حرام بیان کریں گے، شریعت کی ترجمانی کریں گے۔ یہ میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور عظمت کا معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے 10 مسئلہ بیان کیا، اگر 2 میں جہالت کی وجہ سے آپ نے غلط مسئلہ بیان کیا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے مجرم ہیں؟ قرآن کا معنی اور تفسیر کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کے، تفسیر بھی رائے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ کئی شکلوں کی ہوتی ہے۔ ہم نے اس پیغام قرآن کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے تفسیر معصور اور تفسیر بالرائے کی کچھ تفصیل بیان کی ہے، وہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ کا کلام کوئی بازیچہ اطفال نہیں ہے کہ کوئی کسی نے کہیں پڑھ لی عقلانیین کی نقطہ آرائی کی کہ مظاہرے میں کہ میں نقطہ پیش کر رہا ہوں، میں نے ایسے ایسے نقطے پیش کیے ہیں جہاں کوئی پرندہ پر نہ مار سکے، چرندہ چر نہ مار سکے۔ اس چکر میں کچھ لوگ ایسی ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں جس کا قرآن سے تعلق ہی نہیں ہے، دور دور کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ اب کوئی تفسیر رمزی یہ کیا چیز ہے؟ اشارے میں کہ بسم اللہ میں پہلے بے آیا ہے اور فلاں الف میں تکبر ہے اور اس لیے پہلے بے لایا گیا ہے اور فلاں، یہ کون سا معنی ہے؟ کس بنیاد پر آپ قرآن حدیث کی تشریح اس طرح کر رہے ہو؟ اور یہ بات یاد رکھیں، وہ چاہے ہمارے عالم ہو، فلاں اور فلاں کے عالم ہو، اگر اللہ کے کلام میں کوئی خطا کر رہا ہے تو ہر ایک کا فرض ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے اس کو واضح کرے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص شرک و بدعت کر رہا ہے اور اس کا رد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کی اور حدیث کی غلط ترجمانی کر رہا ہے، غلط مسلک بیان کر رہا ہے، چھوٹی سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے تقریر کریں، اہتمام کریں۔ اور ہمارا عالم اگر کوئی قرآن کی الٹی سیدھی تفسیر کر رہا ہے ہم خاموش رہیں؟ کون سا شرعی جواز ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کی تعظیم کے قائل کا ان کا جملہ جو حضرت عمر سے بھی مروی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے ترجمان کے شروع میں پیشانی پر لکھا، ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم او کما قال۔ یہ ان سے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ روایت ثابت ہے۔ ان سے کسی نے آ کے پوچھا
کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفاکہۃ و ابا، ہم نے میوے اور ابا پیدا کیے۔ یہ ابا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اس کا معنی نہیں جانتے تھے، اس کا مفہوم نہیں جانتے تھے۔ کتنا پیارا جواب دیا، یہ اللہ کی تعظیم تھی جو ان کے جواب میں ہم کو نظر آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، یعنی کس آسمان کے نیچے مجھے پناہ ملے گی، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، اور کون سی زمین مجھے ٹھکانہ اور پناہ دے گی۔ اِذَا قُلْتُ فِي كَلَامِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ، جب اللہ کے کلام کے بارے میں میں وہ بات کہوں گا جو میں نہیں جانتا، بغیر علم کے اگر اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی بات کہوں گا تو نہ کوئی آسمان کے نیچے مجھے سایہ ملے گا، نہ کسی زمین میں میں بچ پاؤں گا، پناہ پاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام اللہ کا ہے، بغیر علم کے اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اور اللہ کی ذات، اس کی شریعت کی تعظیم ہے۔ اس قول کی روشنی میں میں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح آپ غور کرتے جائیے کہ اللہ کی تعظیم کا کیا تقاضا ہے۔ اللہ کا حکم آئے بندے کا سر جھک جانا چاہیے۔ دماغ کچھ کہے، لوگ کچھ کہیں، رواج کچھ اور ہو، ماحول کچھ اور ہو، سیٹھ صاحب بادشاہ ناراض ہو، ہاں بڑے بڑے متکبرین، اللہ کی عظمت کے سامنے اگر سمجھنا ہے تو غور کیجئے کہ دنیا میں بڑے بڑے فرعونہ آئے، نمرود آئے، ابو جہل آئے، سب مٹ گئے، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے۔ صرف اللہ کی ذات جاویدانی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، الاول اور آخر ہے، جس کی کوئی شروعات نہیں، جس کی کوئی خاتمہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سارے کے سارے مٹی میں مل گئے، نشان عبرت بن گئے۔ یہ اللہ کی تعظیم پر ایک دلیل ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے متکبرین، جابرین، ظالمین، بڑے بڑے بادشاہ اور بڑی شخصیت، اور وہ اچھے بھی کہیں کیوں نہ رہے ہوں، بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے۔ ہاں، اللہ کی تعظیم اگر انسان کے دل و دماغ میں ہوگی، سمجھے گا تو جانے گا کہ اس کی عظمت کے سامنے کسی کی کوئی عظمت اور کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ کتنا بڑا بھی بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے، آخر میں وہ مٹی میں مل جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب اس طرح کوئی تعظیم کرے گا اور جانے گا تو اس کے سامنے ذلت اور مسکنت کا، عاجزی اور انکساری کا ہمیشہ اظہار کرے گا۔ ایسے ہی اس کی حالت ہوگی جیسے عبادت کی حالت میں رکوع میں ہوتا ہے ایک آدمی، کیونکہ یہ رکوع کی جو کیفیت ہے، بندہ اللہ کے سامنے جو جھکتا ہے، یہ رکوع کی کیفیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم و اجلال کی کیفیت ہے، اسے اختیار کرے گا۔ ہاں، یہ غالباً علامہ ابن قیم کی عبارت کا مفہوم ہے۔ اسی طرح بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا معاملہ کیسا ہوگا؟ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی معرفت رکھے گا، جتنا اللہ کے بارے میں جس علم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا بندہ پہچانے گا، اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا درجہ اس کے ذہن و دماغ میں، عمل میں بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا۔ چنانچہ جو شخص لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عارف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جانکار ہوگا، جتنا جانکار اور علم والا ہوتا جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال اتنا زیادہ کرے گا۔ اللہ کی تعظیم میں بندہ اتنا ہی سخت ہوگا جتنا اس کا اللہ کے بارے میں علم زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت اور برائی بیان کی ہے اپنے کلام میں، قرآن مجید میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ویسی نہیں کرتے جیسے اللہ کی تعظیم کا اور عظمت کا حق ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حق کو اس نے سمجھا، اور نہ اس کی ویسی صفت بیان کی جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنے کا حق ہے۔ ان تمام لوگوں کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ گویا اس ایک چھوٹی سی آیت میں کیا کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقار کو نہیں سمجھتے، یعنی ما لکم لا تعظمون اللہ حق عظمتہ ہی اس کی تفسیر کی کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی تعظیم نہیں کرتے جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے۔ اب اللہ کی تعظیم کیسے کیسے کی جاتی ہے، یہ صاحب موسوعہ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، شیخ عبدالعزیز نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی مختصر وقت میں تیزی سے اسے بیان کروں، لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے کہ جب میں تیزی سے بیان کروں گا تو بہت سارے لوگ اس کے معنی اور مطلب اور تقاضوں کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے 2-4 جملوں کے ذریعے سے وضاحت کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ چنانچہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم
بندے پر واجب ہے اور اس کے مختلف پہلو اور مختلف درجات ہیں۔ موسوعہ اصحاب موسوعہ کہتے ہیں کہ اس کی تعظیم کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کیا جائے، اس کی صفات پر ایمان رکھا جائے ویسے جیسے اس کی جلال و عظمت کے شایان شان ہے، جیسے اس کے لائق ہے، ہاں، اور اس کے کمال کو مانا جائے، اور اس کا کمال جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس میں تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے جو ہے انحراف اختیار نہ کیا جائے، اس کی مخالفت نہ کی جائے، اس کی تعطیل نہ کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں اس کا انکار نہ کریں، اس کی تعویل نہ کریں، اس کی تمثیل بیان نہ کریں، جیسے کہ گمراہ اور اہل بدعت فرقوں نے اختیار کیا۔ ابھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھا کہ وحدت الوجودی اور وہ جو اہل بدعت ہے اشاعرہ ماتریدیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں، حلولی، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر ہونے یا سب سے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ تعطیل یا تشبیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں اور اس کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، قرآن حدیث جو کہہ رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی تعظیم کا پہلو یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں، ہاں، اور ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کریں۔ جو ہمارے نزدیک جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا محبوب ہوتا ہے، جتنی عظمت اس کی ہوتی ہے، ہم اس کا اتنا ہی زیادہ ذکر کرتے ہیں، اتنا ہی یاد کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے لیے یاد کرنے کے، جس کا ذکر ہم کرتے رہیں، ہماری زبان جس کے بیان ذکر سے تر رہے، وہ حقیقت میں کون سی ہستی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہستی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی کو محبوب رکھتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، کسی کی عزت و احترام کرتا ہے، کن کن وجوہات کی وجہ سے؟ کسی سے محبت ہم کو کیوں ہوتی ہے؟ محبت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں جائز۔ کسی کی عزت و احترام کس وجہ سے دل میں ہوتی ہے؟ جتنے عزت و احترام کے اسباب ہو سکتے ہیں، وہ سارے اسباب اور خوبیاں تعظیم کی اللہ کی شان میں موجود ہیں۔ لہٰذا سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ احترام اسی کا ہونا چاہیے، اور جب یہ مقام اللہ کا ہمارے دل و دماغ میں ہوگا تو ہم ہر وقت صبح شام اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ہاں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے احکام جو اس نے شریعت میں ہم کو حکم دیے ہیں، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، ہم ان کو لائٹ میں نہ لیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی پچھلے درس میں بیان کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ دور تھا نا جب پردے کا حکم تھا، جب ایسا معاملہ تھا، اب آج کے جدید دور کا تقاضا یہ ہے کہ آزادی دی جائے خواتین کو، عورتوں کو۔ ہاں، کچھ شریعت کی ایسی چیزیں ہیں جس کو آج عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ دقیانوسیت اور رجعت پسندی کی علامت بن گئی ہیں۔ اس قسم کی باتیں اور الٹے سیدھے قسم کی علتیں اور وجوہات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے احکامات کو رد کرنا یا اسے ناقابل عمل کر ڈالنا، یہ اللہ کی تعظیم کے سلسلے میں رکاوٹ ہے۔ شریعت کی غلط تعویل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتا ہے بندہ۔ چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی، جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں سے منع کیا، ہم اس کو بڑا سمجھیں، اس کو قبول کریں، اس کے سامنے جھک جائیں، اور جیسا اللہ نے کہا ہے، حلال کہا ہے تو حلال، حرام کہا ہے تو حرام مان لے میں بلا چونچرا۔ اسی طرح شعائر دین کی تعظیم کریں اور اس پر راضی رہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے حکم سے جوڑا ہے، ہم اس کی عزت کریں، یہاں تک کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ حج پہ جاتے ہیں تو مقامات حج ہیں، اسی طرح قربانی کا جانور ہے، اللہ کے لیے جو جانور ہے ہم اس کی عزت کریں۔ اللہ سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، یہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کریں گے۔ دوسرے مقامات کی طرح یہاں وہ معاملات نہیں کریں گے جو اللہ کے گھر کا تقاضا ہے۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ احکام بیان کیا گیا ہے کہ اگر خواتین مسجد میں تو آ سکتی ہیں، لیکن ناپاکی کی حالت میں ان کو یہاں رہنے سے منع کیا گیا ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کو۔ تو یہ اللہ کے گھر کی تعظیم کا ایک حصہ ہے۔ یہاں تھوکیں گے نہیں، مسجد نماز کی حالت میں اگر ہمارے منہ میں تھوک آ گیا تو سامنے کی طرف نہیں تھوکنا ہے، بائیں طرف تھوک دینا ہے۔ اگر مسجد میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو کوئی کپڑے میں، اپنے کپڑے کے کنارے کے گوشے میں اس کو تھکا دینا ہے۔ ایسے اور بھی آپ شریعت کے بہت سارے احکامات دیکھیں گے کہ
ان اعمال پر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا، اس کے شعائر دین کی تعظیم کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کسی خشک رخصت یا غلو کرنے والے تشدد کی بنیاد پر اس کے اندر ہیچ پیچ نہ کریں۔ صوفیہ نے عبادات میں جو چیزیں نوافل تھی اس کو فرض کا درجہ دے دیا، کچھ چیزیں کھانے پینے کی اور مباح چیزوں کی اس کو حرام بنا دیا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، یہ اس کی عظمت اور تعظیم کے برخلاف ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ یہ ہے کہ اس کے رسولوں کی تصدیق کی جائے، ان پر ایمان رکھا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جب اللہ نے حجر اسود کو بوسہ لینے کا حکم دیا، مکہ اور کعبہ اور وہاں کے مقامات کو قابل احترام قرار دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی قابل تعظیم ہیں، اللہ کی کتابیں بھی قابل تعظیم ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی کتاب کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء، تو آپ قرآن کی آیت دیکھیں، قل اب اللہ و آیاتہ و کتابہ و آیاتہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مذاق اڑائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی اور اس میں کہا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے کنا نخوض و نلعب، ہم لوگ ایسے ہی بس گپ شپ کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے راستہ گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، یہ بات کہیں گے وہ۔ لیکن ان سے یہ کہو کہ کیا اللہ سے، اس کی آیتوں سے، اس کے رسولوں سے تم مذاق کا برتاؤ کرتے ہو، ان کا استہزاء اڑاتے ہو، ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، ان کا استہزاء کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تم نے کفر کا ارتکاب کیا۔ یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانا، اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہے۔ لہذا اللہ کی تعظیم اور اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی، اس سے وابستہ ان چیزوں کی ہم عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جو کتابیں وہ لائے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، جو شریعتیں اور احکامات لائے ہیں، ان کی بھی ہم تعظیم کریں۔ یہ اس کی تعظیم کا کے مختلف پہلو ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم نے یہ بیان کیا، ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں ٹکراؤ ہو، میں تیزی سے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے، اس کو عظیم ماننے کا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتا ہوں، عظیم مانتا ہوں، اور شریعت میں اس کی مخالفت کر رہا ہے، جیسے ابھی میں نے کہا تھا کہ میرا مسلک یہ ہے کہ میں نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا، ہاں میں یہ مانتا ہوں، جو لوگ تعویل کرتے ہیں ان کی بات الگ، جو میں یہ مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت، لیکن ہمارا مسلک نہیں ہے اس لیے نہیں کریں گے۔ جملے میں بظاہر وہ سادی سی بات بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں کیا بول رہا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے، حضرت امام شافعی نے ایک مرتبہ اپنے کسی شاگرد کے سامنے ایک حدیث بیان کی، تو کسی شاگرد نے، وہاں موجود کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ تو حدیث ہے، آپ کا موقف اور مسلک کیا ہے؟ یعنی یہ تو حدیث رسول ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں، کوئی آپ کا قول؟ تو امام شافعی نے سوال کیا کہ کیا تم میرے گلے میں زنار دیکھ رہے ہو، جینیوں جس کو کہتے ہیں، یہ مشرکین پہنتے ہیں نا بڑے بڑے موتیوں والا، مشرکین کی ایک علامت، کیا تم میرے گلے میں زنار دیکھ رہے ہو یا صلیب دیکھ رہے ہو کہ میں عیسائی ہوں یا مشرک ہوں؟ کہا نہیں، ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی نے کہا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث رسول کچھ اور ہو اور میرا قول اس کے خلاف جائے؟ ناممکن بات ہے۔ یہ اللہ اور رسول کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ آپ کی بات، اللہ کی اور رسول کی بات آ جائے تو پھر بندہ مومن چوں چرا کر کے ادھر ادھر کی بات نہ کرے۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے گلے میں زنار ہے، میں مشرک اور کافر تم کو دکھ رہا ہوں کہ رسول کی بات آ جانے کے باوجود اس کو نہ مانو، دوسرے کی بات کہوں۔ آج ہمارے یہاں ایک مسلمان اتنا بھی دین اور اللہ کے مقام اور رسول کے مقام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رسول کی حدیث آتی ہے اور کہتا ہے میں یہ مانوں گا، میں وہ مانوں گا۔ وقت نہیں ہے کہ میں مزید اور تفصیل میں جاؤں، ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں ہمارے سلف میں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے. امام شافعی خود کہتے ہیں کہ میرا کوئی قول اگر قرآن حدیث کے خلاف ہو جائے تو میں زندگی ہی میں نہیں مرنے کے بعد بھی اس سے رجوع کرتا ہوں. میری کوئی بھی بات اگر حدیث کے خلاف ہوگی میں سب بات کو واپس لیتا ہوں. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا وہی مسلک بن جائے گا, وہی مذہب بن جائے گا. میری بات کو حدیث رسول مل جانے پر میری بات کو چھوڑ دو. اترکو قولی بے خبر رسول. کتنی صاف صاف بات ہے. یہ بات ائمہ کرام نے, سلف نے کیوں کہی؟ یہ اللہ اور رسول کی تعظیم کا حصہ ہے. حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حج تمتع کی بات بیان کی. ان کے شاگرد عروہ نے کہہ دیا کہ ابوبکر عمر تو منع کرتے تھے, تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا اوریا, یا اوریا, ارے اوریا, میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا اور تم کہہ رہے ہو کہ ابوبکر اور عمر نے کہا. ہو سکتا ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے. یہ مضمون خود قرآن میں ہے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سورہ نور کی آیت کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے. یہ حضرت ابن عباس, ایسی کتنی دلیلیں صحابہ, تابعین, ائمہ کرام میں آپ کو ملے گی. پوری موٹی کتاب تیار ہو جائے گی کہ ان کا یہ مسلک تھا. عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں, صحیح مسلم اٹھائیے, اس میں آپ کو کتاب الایمان میں یہ روایت مل جائے گی کہ انہوں نے حدیث بیان کی کہ حیا خیر کے علاوہ کوئی اور بات نہیں لاتی, حیا ایمان کا حصہ ہے. حاضرین میں سے ایک شخص نے کہہ دیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. حکمہ میں سے بھی بعض لوگوں کا یہ قول ہے, یہ کہنا ہے. عمران بن حسین صحابی رسول. یہاں آپ غور کریں کہ اس آدمی نے حکمہ کی بات کا جو ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تائید میں ذکر کیا تھا. اس پر بھی حضرت عمران بن حسین صحابی رسول جو ہے غصے سے آگ بگولا ہو گئے, لال پیلے ہو گئے, اور غصے میں کہا کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تو جو ہے حکمہ کی بات پیش کر رہا ہے. تو اس لائق ہے کہ تجھ کو جیل میں ڈال کر روز کوڑے مارے جائیں. تو نے رسول کا مقام نہیں پہچانا, مجلس سے باہر ہٹا دیا. تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ یہ صحابہ کرام میں اللہ کی اور اللہ کی وجہ سے, اس کی تعلیم کی وجہ سے, ان کے رسولوں کی, قرآن حدیث کی کیا تعظیم تھی, کیا عزت تھی. اور آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث تو یہ ہے لیکن میرا مسلک یہ ہے, تو کیا ہم اللہ کی عظمت کو مان رہے ہیں, اس کی شریعت کو عظیم اور بڑا مان رہے ہیں؟ ہم اس لائق ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور سنت پر قائم ہیں؟ نہیں. یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جتنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو مانے گا, اس کی شریعت اور احکام کے آنے کے بعد اس کا اتنا زیادہ پابند بنے گا. اس کی مخالفت نہیں کر سکتا کوئی مومن بندہ. یہ کیسے بول سکتا ہے وہ کہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کا فرمان یہ ہے لیکن میرا مسلک اور میرے پیر صاحب کا کہنا یہ ہے اس لیے میں اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانوں گا. جو ایسا کہہ رہا ہے وہ اللہ کے بجائے اپنے پیر صاحب کو اللہ سے بڑا مان رہا ہے, وہ اللہ کی تعظیم کا قائل نہیں ہے. چنانچہ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ کی تعظیم کا یہ پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے مسلسل, اس کی نافرمانی نہ کی جائے, اس کا ذکر ہو اس کو فراموش نہ کیا جائے, اس کا شکر کیا جائے, اس کی ناشکری نہ کی جائے. تفصیل میں نہیں جاتا. اگلا ایک پہلو کہ اللہ کی تعظیم اور اس کے اجلال, اس کی جلالت و عظمت کو ماننے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے احکامات, اس کی شریعت, اس کے حکم کے سامنے بندہ جھک جائے. اس کی شریعت اور اس کی تخلیق میں سے کسی بھی چیز پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ ارے اللہ نے ایسا کیوں کیا, ایسا نہیں تھا, سمجھ میں نہیں آتا, اعتراض نہ کرے. جو اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پر میرے دماغ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اور اس کی تعظیم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معظم اور محترم بنایا ہے, وہ چاہے کوئی جگہ ہو, کوئی مقام ہو, مرتبہ ہو. جیسے لیلۃ القدر ایک زمانہ ہے, ایک رات ہے جس کو اللہ نے عظمت والا بنایا, تو اس رات کو ہم عظمت والا بنائیں. اب ہم نے کسی رات کو اگر بندوں نے جھوٹی بنیادوں پر آج بہت ساری راتوں کو لوگوں نے عظمت والا بنا دیا کہ شب معراج کو بھی عبادت کرنا چاہیے اور فلاں رات کو بھی, جو اللہ نے عظمت والا نہیں بنایا اس کو ہم مان رہے ہیں, تو ہم اللہ کی تعظیم کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ نے لیلۃ القدر کو مبارک بنایا تو ہم لیلۃ القدر کو مبارک. دینوں میں جمعہ کو اہمیت دی, تہواروں کی حیثیت سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ہمیں دیا, تو اب ان کے مقابلے میں ہم کوئی اور تہوار, کوئی اور
دین کو نہیں مانیں گے. تو جو زمانہ اللہ نے عزت والا عظمت والا بنایا، جو جگہ بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والی، کہ عرفات ہے، کعبۃ اللہ ہے، مکہ اور مدینہ ہے، اسی کو مانے. یہ کعبہ، یہ اجمیر، یہ فلاں شہر، یہ 40 گاؤں، یہ فلاں بابا کا مزار، فلاں کا مشہد، یہ حضرت خضر کا مقام، یہ بغداد میں فلاں مقام، یہ ہمارے نزدیک مکہ اور مدینہ کی طرح نہیں ہو سکتے. روافظ نے جو ہے سنا ہے کہ وہاں ایران میں کچھ ایسا مقام بنا، ابو لولو فیروز جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل تھا، اس کے مزار کو جو ہے زیارت گاہ بنا دیا. ہاں ہمارے ہاں کہیں کشمیر میں کہتے ہیں کہ ایک مزار اور ایک بابا اور ہو جاتے تو کشمیر والوں کو جو ہے وہ مکہ مدینہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسے اور بھی بہت ساری بکواس اور الٹی سیدھے اقوال لوگوں نے بنا رکھے ہیں، مزارات اور مشاہد بنا رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو، جن مقامات کو عظمت والا بنایا ہے، ایمان کا تقاضا اور اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہی جگہوں کو، انہی مواقع کو عظمت والا مانیں اور انہی شخصیتوں کو عظمت والا مانیں جن کو اللہ اور رسول نے عظمت والا بنایا ہے. صحابہ کو اللہ اور رسول نے جو عظمت کا مقام دیا ہے، اس کا انکار کرنا، جیسے روافظ اور آج کل کے کچھ نئے خود ساختہ انجینئر اور فلاں علامہ پیدا ہو گئے اور وہ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں تاریخی روایات کی بنیاد پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ صحابہ سے راضی ہوا تو ہم بھی ان سے راضی رہیں. اسی طریقے سے جو اعمال اللہ نے پسند کیے ہیں، ہم ان اعمال کی تعظیم کریں. قربانی کا جانور اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اس لیے ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اعمال کا احترام کریں. اب آگے ایک جملہ نقل کر کے آج کے درس کو میں اختتام پذیر کرتا ہوں کہ عبادات کی روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی بڑائی بیان کرنا ہی ہے. عبادات میں آپ دیکھیے، نمازوں میں، حج میں ذکر و اذکار، دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، تعظیم، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل ہی پر مشتمل زیادہ اعمال ہیں. ہر جگہ اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے نمازوں میں یہ کہہ رہے ہیں، غالباً یہ علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے کہ عبادات کی روح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، اس کی تکبیر ہے. اسی لیے نمازوں میں اس کے افتتاح کے لیے جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر تکبیر کو مشروع کیا گیا ہے. اس کے میں جو مختلف حرکات میں منتقل ہم ہوتے ہیں اس میں بھی تکبیرات کو جو ہے وہ مشروع کیا گیا ہے. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقامات پر اپنی عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی تعظیم کے معنی کو اپنے دماغ میں اگر تازہ کرے، جو ہم پڑھ رہے ہیں عظمت کا معنی ہم جب اللہ اکبر نماز میں کہتے ہیں، جب اذان میں سنتے ہیں نا، عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، حج کے اندر مختلف اذکار کرتے ہیں اور دوسرے مقامات پر جہاں تکبیرات کہتے ہیں، اگر اس عظیم کے اور کبریائی کے معانی کو اگر ہم نے ذہن نشین کر لیا تو حقیقت میں ہم نے اللہ کی عبادت کی روح کو پا لیا اور ہماری پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری اور اس کی عظمت و کبریائی کو ماننے میں جو ہے کھپے گی، استعمال ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد ہے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تکبیر مسلمان کے لیے مختلف عبادات میں جڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور مختلف قسم کے اطاعتوں میں بھی یہ جڑی ہوئی ہے. چنانچہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرتا ہے جب وہ روزے پورے کرتا ہے، بولے تکملوا العدہ. اسی طرح حج میں تکبیر بیان کرتا ہے، نمازوں میں تکبیر بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تعظیم اور اس کی بڑائی کا ذہن نشین کرنا اپنے دل و دماغ میں، اپنے اعمال میں، اعضاء و جوارح کے ساتھ ہر اعتبار سے اپنی زبان پر بھی اس کو جاری رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے مطلوب اور مقصود معاملہ ہے. اسی کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تعظیم اور تکبیر کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ مضمون اگلے درس میں بھی جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.